دیکھیں اگر پراپر مسجد ہے جس میں پراپر امام موجود ہو اور نماز کی پراپر ٹائمنگ موجود ہو، تو اس میں پھر جو جماعت کی نماز ہے نا، جس ٹائم پہ جماعت کھڑی ہوتی ہے اسی کی پابندی کرنا لازم ہے، سب پر لازم ہے کہ اس جماعت میں وہ پہنچیں۔ اس میں ہر شخص کا اپنی اپنی جماعتیں کروانا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جو حدیث کی مشہور کتاب ہے جس میں صحابہ اور تابعین کے آثار ہوتے ہیں، اس میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام میں رواج تھا کہ اگر وہ مسجد میں آتے اور دیکھتے کہ جماعت سے نماز ہو چکی ہے تو یا تو انفرادی نماز پڑھتے یا مسجد سے باہر اپنے گھر میں دوسری جماعت کرا لیتے۔ تو اس لیے جو پراپر اگر مسجد ہے یونیورسٹی میں تو مسجد کی جماعت کا اہتمام کریں سب لوگ، اور اگر کسی وجہ سے جماعت نکل جائے تو پھر اس حدیث کی روشنی میں اپنی نماز پڑھنی چاہیے، ان کو جماعت نہ کرائیں۔ جماعت کرانی ہو تو مسجد سے باہر ضرور کرائیں، وہ اچھی بات ہے تاکہ جماعت کی فضیلت ملے، کیونکہ مسجد میں بار بار جب جماعتیں ہوتی ہیں تو اس سے جو مسجد کی اصل جماعت ہے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ گو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت بھی ہوئی ہے، لیکن یہ بہت کم ہوا ہے، عام رواج نہیں تھا۔ اور صحابہ کرام کا جو عام رواج تھا، ظاہر ہے صحابہ نے بھی نبی ہی کو فالو کیا ہے نا، تو ان کا جو عام رواج ملتا ہے ہمیں وہ یہی ملتا ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کہ عام طور پر ان میں یہ رواج نہیں تھا۔ عام رواج ان میں یہی تھا کہ اگر مسجد میں جماعت ہو چکی ہوتی تو وہ پھر گھر میں جماعت کرواتے، یعنی مسجد سے باہر، یا وہیں انفرادی نماز پڑھ لیتے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مسجد سے باہر جماعت کریں یا اپنی طور پر انفرادی نماز پھر مسجد میں پڑھیں۔ البتہ اگر ہمارے اس فتوے کو کوئی فالو نہیں کرتا اور کسی ایسے عالم کی رائے کو فالو کر رہا ہے جو دوسری جماعت کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں، تو مسجد میں افتراق اور انتشار کا سبب نہ بنایا جائے۔ یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری جماعت ہو رہی ہے تو کوئی جا کے ہمارا فتویٰ دکھاتا ہے، بھئی مفتی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، تو پھر پھڈے بازی نہ کریں، ایک دفعہ بات بتا دیں، کوئی مان لے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو جو ہو رہا ہے ہونے دیں۔ دوسری جماعت کرا لینا اتنا برا نہیں ہے، مسجد میں لڑنا زیادہ برا عمل ہے۔ تو دوسری جماعت کے غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ رواج جب چل پڑتا ہے تو پہلی جماعت کی ویلیو ختم ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں عرب ملکوں میں دوسری جماعتیں ہوتی ہیں تو میں نے بہت دیکھا ہے وہاں پہ کہ جماعتیں ہی ہوتی رہتی ہیں پھر۔ تو انسان مسجد کی جماعت میں اسی خوف سے تو شرکت کرتا ہے کہ جماعت نکل جائے گی تو میں جماعت کی فضیلت سے محروم ہو جاؤں گا، تو ہر شخص بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ایک ٹرین ہے جس میں آپ کو پتا ہے میں ٹائم پہ نہیں پہنچا تو ٹرین نکل جائے گی تو سب اسی میں پہنچیں گے، لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک ٹرین نکل گئی تو دوسری بھی آنے والی ہے تو پھر اس ٹرین میں کون سفر کرے گا؟ تو جماعت کی جو نماز ہے نا، اس میں مقصد ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد اکٹھی شریک ہو، تو وہ اکٹھی ہی شریک ہوگی تو فائدے حاصل ہوں گے، اور ہر جسے پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے سب جماعتیں کرانا شروع کر دیں تو مسجد کی جماعت کی ویلیو اس سے کم ہو جائے گی۔